अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बानो की किस्त नंबर 3 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दर्जी से अपने ग्रे पतलून और चेक कोट लेकर जब वो घर पहुंचा तो अम्मा सहन में गुसल खाने की दीवार के साथ टेक लगाए सुतली की चारपाई पर बैठी थी। करीब ही बरकतें बैठी लोहे के हावन दस्ते से नमक कूट रही थी। हंडिया का हर मसाला घर में ही कूटकर छानकर बनवाने की आदत थी। सामने रंग की दुबली पतली बरकतें बड़े जोर जोर से हाथ चला रही थी। इर्द गिर्द नमक के टुकड़े बिखरे पड़े थे। सामने थाल में कोई हल्दी कूटी हुई रखी थी। साबित धनिये का लिफाफा दाएं हाथ में था। अम्मा कश्मीरी सफ़ेद चाल की बक्कल मारे दूध ताप रही थी। इनके हाथ में एक खत था जिसे अटक अटक कर कदरे ऊंची आवाज़ में पढ़ रही थी। किसका खत है अम्मा? हसन ने कपड़ों का खाली लिफाफा अम्मा की करीब चारपाई पे रख दिया। सुल्ताना का। अम्मा ने खुश होकर बेटे को कहा। सुल्ताना आ रही है? सुल्ताना मुमानी? हाँ, 22 की शाम को पहुंचेंगे। और कौन सा आता आएगा? राबिया, नासिर, राशिद, मामू जान भी। उनका तो नहीं लिखा, लो खुद ही पढ़ लो। बस ठीक है अम्मा। हसन ने खत लेने के बजाय लिफाफे से नया सिला हुआ कोट और पतलून निकाल लिया। तैयार हो गए? जी। नामुराद ने कई महीने लगा दिए। दर्जियों के भी अब तो इतने नखरे होने लगे हैं। शुक्र है आज भी मिल गए। इसके पास काम भी बहुत होता है ना, सिलाई भी बहुत अच्छी करता है, पैसे भी तो उसी हिसाब से लेता है। हाँ अम्मा, पैसे भी लेता है लेकिन काम ईमानदारी का करता है। मज़ा आ जाता है इसके सिले कपड़े पहनकर। जान डाल देता है कपड़ों में। हसन कपड़े उठाकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वो अपने नए कपड़े पहनकर बाहर जाने को सहन में आया तो अम्मा ने इसकी बनाई लेकर नए कपड़ों की मुबारकबाद दी। हसन का दिल माँ की अकीदत और मोहब्बत से लबरेज हो गया। अम्मा की देखा देखी बरकत ने भी दुआओं से नवाजा। बस खाला जी, दुआओं का कोटा यूं ही खत्म ना कर देना। हसन ने मुस्कुराते हुए बरकते की तरफ देखा। बरकते ने झोली फैला फैला कर दुआएं देना शुरू कर दी। गरीब औरत थी। जब से पाकिस्तान बना खिदमत किया करती और जब घर मेहमान आते अपनी बहू और बेटी को भी काम के लिए ले आया करती। इन्हीं की वजह से अम्मा को मेहमानों के आने जाने में कभी भी ज़रा बराबर तकलीफ नहीं होती थी। अम्मा, मैं शाम को वापस आऊँगा, हसन ने बाहर जाते जाते कहा। ज़रा देर हो जाए तो फिक्र ना कीजिएगा। कहाँ जा रहे हो? हमीद ने बुलाया है। क्यों? आप जानती तो हैं अम्मा। हसन मुड़कर अम्मा के करीब आ गया। बड़े ज़िद्दी हो। अम्मा प्यार से बोली। आप बहुत अच्छी हैं। हंसते हुए वो इनके करीब बैठकर बोला। कितने तक सौदा होगा? 4, शायद कुछ कम भी हो जाए। बड़ी अच्छी गाड़ी है, खूब खूब सैर कराया करूँगा आपको। चल हट, अभी मोटरसाइकिल काम दे ही रहा था। ऐसी भी क्या ज़रूरत थी गाड़ी की? 4 पैसे पास रहते तो काम ही आ जाते। अम्मा, 2000 में मोटरसाइकिल जा रहा है और इसके तो अब कुल पुर्जे भी ढीले हो गए हैं। 2000 में अच्छा बिक जाएगा, है ना अम्मा? हसन ने बड़े लाड से अम्मा के घुटने पकड़ लिए। चल हट, अम्मा ने प्यार से कहा। कल गाड़ी आ जाएगी अम्मा, खुदा मुबारक करे। आपा, आप रजामंद है ना? देखे ना अम्मा, हसन ने रुख बदला। गाड़ी के बड़े फायदे हैं और हाँ, वो सुल्ताना मुमानी भी आ रही हैं ना। किस शान से लेने जाएंगे हम उन्हें स्टेशन पर। खूब सैर कराएंगे इनके बच्चों को गाड़ी में। अम्मा मुस्कुराती रही। देखे ना, कितनी बुरी बात होगी। वो लोग तो अब गाड़ी के आदी हैं। टैक्सी और टांगों में इन्हें घुमाना बड़ा अच्छा लगेगा। अम्मा की कमज़ोरी को हसन ने बहुत खूब पकड़ा था। रहीम मामू और सुल्ताना मुमानी से वो बड़ी मरूब थी। पिछली गर्मियों में कराची होकर आई थी। कितने ही हफ्ते उनकी अमारत के तस्करे करती रही, जिसे हसन सुन सुनकर मुस्कुराता रहा। कभी कभी अम्मा को छेड़ने की खातिर कह देता। अन्नों की शान रहीम मामू कट्टर कांग्रेसी थे। पाकिस्तान की जितनी मुखालफत की, इतनी ही पाकिस्तान ने इनको नवाज दिया। मौला की देन है, मौला की। अम्मा कभी तो इसकी बात पर मुस्कुरा देती और कभी बुरा मान जाती। तू क्या गड़े मुर्दे उखेड़ने बैठ जाता है? अल्लाह का दिया ही है ना। मेरा तो दिल बाग बाग हो जाता है। क्या शान और शौकत और ठाट बाट है, जाकर देखो तो सही। अम्मा को तो राबिया भी बहुत पसंद आई थी। 4 साल में लड़कपन जवानी से मुतसादिम होकर अपना नया रंग निकाल चुका था। आदत मिजाज की भी अच्छी थी। घरेलू किस्म की लड़की ही तो इनकी कसौटी पर पूरा उतरती थी। लेकिन पसंद और ख्वाहिश को दिल ही में दबा रखा था। एक तो हसन शादी के नाम से ही बिदकता था। बानों की याद को मताए हयात बनाए बैठा था। दूसरा, भाई की माली हालत देखकर भी खामोश हो गई थी। 16 कनाल की खूबसूरत आरास्ता कोठी के सामने इनके 10 मरले का मकान क्या हैसियत रखता था?
یہ مکان بھی حمید کی کوشش سے الاٹ ہو گیا تھا، ورنہ حسن پر ہوتا تو اب تک کرائے کی دکانوں اور مکانوں میں گزر بسر کر رہے ہوتے۔ خدا جانے رابعہ کے لیے انہیں کس لکھپتی کا رشتہ مطلوب ہو، یہی سوچ کر خاموشی کا سہارا لے لیا تھا۔ سلطانہ کے ساتھ رابعہ بھی آ رہی تھی۔ اماں کے دل کو کسی خفیہ گوشے میں پسند اور خواہش خوشی بن کر بیدار ہو رہی تھی۔ کیا عجب، حسن رابعہ کو پسند کر لے؟ گو یہ بات مشکوک سی تھی۔ حسن کا انتخاب بانو تھی اور اماں کو اعتراف تھا کہ بانو جیسی بیٹیاں مائیں روز بروز نہیں جنتی۔ تاہم رابعہ بھی اچھی لڑکی تھی۔ بانو موت تھی اور رابعہ زندگی۔ زندگی ہی زندگی کو اپنا سکتی تھی۔ اماں نے رابعہ کے لاہور آنے سے پہلے ہی شعوری اور لاشعوری طور پر تمہیدیں باندھنا شروع کر دی۔ یہ دوسری بات ہے کہ حسن ان کے اشارے کو ایک بار بھی نہ سمجھ سکا۔ کراچی سے آنے والی ایکسپریس مون گھنٹہ لیٹ تھی۔ اسے خاصی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اماں نے بھی تو اتنی دیر پہلے گھر سے نکال دیا تھا۔ سلطانہ ممانی جو آ رہی تھی، اماں بڑی جذباتی ہو رہی تھی۔ سارا گھر برکتیں اور اس کی بہو تاجہ سے الٹ پلٹ کروایا تھا۔ ہر کونے کھدرے کی صفائی ہوئی تھی۔ الماری میں رکھے ہوئے برتن دھلوائے گئے تھے۔ 2 کمرے مہمانوں کے لیے مخصوص ہوئے تھے۔ ایک میں ناصر اور راشد کے لیے بستر لگوائے گئے، دوسرے میں رابعہ اور ممانی کے لیے۔ نئی رضائیاں جنہیں اماں خاص موقعوں پر ہی نکالا کرتی تھی، ان کے لیے نکلوائی گئیں۔ ضرورت اور آرام کی ہر چیز اماں نے جیسے بن پڑا مہیا کی۔ کھانے کا کمرہ کھلوا کر صاف کروایا اور برکتے کو خاص ہدایات دی گئیں کہ جتنے دن مہمان ٹھہریں گے، کھانا چائے باورچی خانے میں ہی کھانے کے بجائے کمرے میں لگایا جائے گا۔ وہاں ماں بیٹا تو باورچی خانے میں ہی کھا لیا کرتے تھے، لیکن سندھو ممانی اور ان کے بچوں کے اعزاز میں کھانا پینا ڈائننگ روم میں ہی ہونے کا اہتمام ہوا تھا۔ ان سب تیاریوں کے باوجود اماں کے اعصاب پر کچھ گھبراہٹ زیادہ ہی مسلط تھی۔ سلطانہ ممانی پچھلے سال بھی آئی تھیں، لیکن ان دنوں شاید اماں کو ان کی مالی حیثیت کا پورے طور پر اندازہ نہ ہوا تھا اور اس گھبراہٹ اور بے چینی سے اب اہتمام کر رہی تھی۔ اس دفعہ نہ کیا تھا۔ ممانی کا بستر اماں کے کمرے میں ہی لگوا دیا گیا تھا۔ وہ اور اماں ساتھ ساتھ رہیں اور وہ باورچی خانے میں بھی بیٹھ کے کھا پی لیتی تھیں۔ لیکن گرمیوں میں اماں کراچی ہو کر آئی تھیں۔ ان کا گھر بار رہن سہن دیکھ کر آئی تھیں۔ بیچاری جیسے احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی تھیں، اسی لیے تو ان کی تیاری کے باوجود بھی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ حسن کے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ وہ اماں کی سادگی پر مسکرا رہا تھا۔ اسے برسوں پہلے کی سلطانہ ممانی یاد آ رہی تھیں۔ ان دنوں انہیں سب سلو کہتے تھے۔ سلو ممانی رہتی تو جالندھر میں تھیں، لیکن خوشی غمی کے موقع پر لدھیانہ آتی رہتی تھیں۔ اڑتی اڑتی رنگت والا کالا برقع اسے اب بھی یاد تھا۔ گرمیوں میں چھینٹ کے کپڑے اور سردیوں میں فلالین کی کالے چھاپے کی چادر، کس کے باندھے بال اور سفید رنگت کے باوجود چھائیوں اور محاسوں سے دھندلایا چہرہ۔ وہ کئی بار جالندھر بھی ان کے یہاں گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی 2 کوٹریوں کے سامنے سب ان کے ذہن میں محفوظ تھے۔ ایک لمبے دالان والے گھر جس میں دن کے وقت بھی تاریکی کا تسلط قائم رہتا تھا۔ مٹی کے چولہے کے سامنے ممانی پیڑھی پر بیٹھی کبھی سلور کی دیگچی میں چائے بناتی ہوتی اور کبھی کالی سی مٹی کی ہنڈیاں سے تانبے کے بے قلعی سے کٹوروں میں سالن انڈیلا کرتے۔ سلو ممانی کی مالی حالت ان دنوں اچھی نہیں تھی۔ دکان سے بھی کوئی خاص آمدنی نہ آتی تھی۔ ان کے باوجود انہوں نے اپنے بیاہ کا تھوڑا بہت زیور بیچ کر یہ مکان خرید لیا تھا۔ ماہانہ کرائے سے بچت ہو گئی تھی۔ اس تاریخ اور چھوٹے سے مکان کے ساتھ حسن کے دماغ میں 16 کنال کی کوٹھی کا نقشہ جو اماں نے اس پر کرا رکھا تھا، اسے اٹھتے بیٹھے بتاتی رہتی تھی۔ گھوم گیا۔ سلو ممانی اب سلطانہ ممانی تھیں۔ اماں بیچاری کا کیا قصور؟ ممانی میں فرق بھی تو زمین آسمان کا آ گیا تھا۔ پچھلے سال بھی وہ انہیں اسٹیشن پہ لینے آیا تھا۔ اسے ان کے ہونٹ اور ناک کے درمیان والا کالا مسا یاد نہ ہوتا تو شاید وہ انہیں پہچان ہی نہ سکتا۔ ممانی تو ایک دم سمارٹ سی بیگم صاحبہ لگ رہی تھی۔ چہرے کی رنگت دمک رہی تھی۔ چھائیوں اور محاسوں کے داغ بڑے غیر واضح سے تھے۔ بال ڈھیلے سے جوڑے کی شکل میں نفاست سے بندھے ہوئے تھے۔ برقع نام کی کوئی شے ان کے ساتھ نہ تھی۔ پتلا سا دوپٹہ کندھوں پر پڑا تھا۔ ہاتھ میں بڑا سا بٹوا جھول رہا تھا اور سب سے بڑی تبدیلی جو حسن نے محسوس کی، ان کی خوش کلامی تھی۔ بات بات پر کیفیں لگاتی تھیں۔ اعصابی جھنجھلاہٹ نام کو نہیں تھی، جس سے ان کے چہرے پر ہر وقت تناؤ سا رہتا تھا۔ سوچ کے دہارے حسن کو کہیں سے کہیں لے جا رہے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب پاکستان بننے پر سلو ممانی رہی ماموں اور ان کے 3 بچے یہاں آئے تھے۔ ان کے پاس صرف 2 پوٹلیاں تھیں۔ حالت ایسی دگرگوں اور خستہ حال تھی کہ گمان ہوتا تھا کہ گداگر ہے۔ وہ 2 1.5 ماہ ان کے یہاں رہے۔ کچھ زیادہ یادیں تو اس کے ذہن میں نہیں تھیں۔ ان دنوں تو اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ دیوانوں کی طرح والٹن کیمپ، واہگہ اور ریلوے اسٹیشن کی خاک چھانا کرتا تھا۔ بانو
وہ بانوں کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ تلازع میں خیال اسے سلو ممانی کے بانوں کی طرف لے گیا۔ اس کے سینے سے ایک تبدیلی آہ نکلی، آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی اور دم یوں گھٹنے لگا جیسے وہ کڑوے کسیلے دھوئیں سے بھرے کسی بند کمرے میں کھڑا ہو۔ یہ خیال ذہن سے ہٹانے کو اس نے سر کو جھٹکا تھا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی، 19-20 منٹ باقی تھے۔ توجہ ہٹنے کے بجائے ذہن پر ماضی کے انگاروں کی یرغال ہونے لگی۔ کئی واقعات ذہن میں گھوم گئے۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جی چاہا گھر لوٹ جائے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ بے چینی سے پلیٹ فارم پہ گھومنے لگا۔ اس کے روئے روئے سے بانوں کی پکار اٹھنے لگی۔ اس نے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھنے سے ہمیشہ گریز کیا تھا۔ لا حاصل اور بے سروسی تو تھا پلٹ کر دیکھنا۔ بانوں کو شہید ہوئے 5 سال گزر گئے تھے۔ اسے وقت پر اعتبار نہیں تھا۔ گزرے وقت کے پاؤں کو زنجیر بن جاتا تھا۔ نہ گزرے لمحوں کو لوٹانے کا مجاز تھا، پھر ان لمحوں سے لپٹ لپٹ کر تڑپنے کا فائدہ۔ وقت گزر چکا تھا۔ حسن کے زخموں کی زمانے نے رفو غریبی کر دی تھی۔ اب نہ فرد کی دھجیاں اپنا درد فرد کی دھجیاں بکھیرتا تھا، نہ دیوانگی کے دورے غم کا کھلا اظہار کرتے تھے۔ اب بانو صرف یاد تھی، تصور تھا اور بس۔ اس نے زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن اس سمجھوتے کے باوجود اس نے بانو کی یاد اور تصور سے کبھی غداری نہیں کی تھی۔ اس یاد کا تقدس اور اس تصویر کی پاکیزگی ہی تھی جو اپنی بھرپور جوانی کے تقاضوں کو نظر انداز کیے جا رہا تھا، اور اپنی ماں کے اصرار کے باوجود اس بندھن میں بننے سے انکاری تھا جسے شادی کا نام دیا جاتا ہے۔ اماں تھک چکی تھی۔ بہلانا ان کی خواہش ہی نہیں، ضرورت بھی تھی۔ بیوگی سے ٹوٹے کندھوں پر ایک بوجھ جو وہ بار کی طرح اٹھائی چلی جا رہی تھی، اب اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ حسن جانتا تھا اماں کی تھکن کا بھی اسے اندازہ تھا اور احساس بھی۔ خود اس کی فطری خواہشات بھی مچل جایا کرتی تھی، لیکن وہ بے بس تھا۔ جب بھی اس سلسلے میں کبھی عملی قدم اٹھانے کا سوچا، بانو نے درمیان میں آ کر راستہ روک دیا، سلسلہ درم برہم کر دیا۔ حسن سوچوں میں گم پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ گاڑی پہنچنے کے اعلان سے اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کراچی سے آ کر راولپنڈی اور پشاور جانے والی ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 5 پر 7:12 پر پہنچ رہی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان متعدد بار گونجا۔ حسن نے کوٹ کی آستین کھینچ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 7:05 ہو چکے تھے۔ 5-7 منٹ میں گاڑی آیا ہی چاہتی تھی۔ اسٹیشن پر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ مسافر اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ قلی ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ کوئی پگڑی سر پر ٹھیک سے جما کر سامان اٹھانے کی تیاری کر رہا تھا، تو کوئی دوڑ کر اپنی جگہ لے رہا تھا تاکہ گاڑی سے اترنے والے مسافروں پر جھپٹا جا سکے۔ بچے بڑے سبھی حرکت میں تھے۔ مائیں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کوئی کسی کو آوازیں دے رہا تھا۔ ٹھیلے والے سامان لاد کر پلیٹ فارم پر لاد رہے تھے۔ ریلوے کا عملہ بھی حرکت میں تھا۔ ریڑیوں اور خوانچے والوں نے بھی ہلچل مچا رکھی تھی۔ اخبار فروش بھی اخبار اور رسالوں کا بنڈل اٹھائے گاڑی کے آنے سے پہلے چاقو چوبند نظر آنے لگے تھے۔ ایک افراتفری مچی تھی۔ حسن کا خیال کچھ ہٹ گیا۔ اس نے تو مہمانوں کا استقبال ہی کرنا تھا۔ اس کے لیے سیڑھیوں کی ریلنگ کے قریب کھڑے ہو کر عمران سگریٹ کے کش لیتے ہوئے اسٹیشن کی گہما گہمی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ لوگوں کی گھبراہٹ سے محظوظ بھی ہو رہا تھا، اور سب جانتے تھے کہ لاہور گاڑی کم از کم آدھا گھنٹہ رکے گی، لیکن اس حقیقت کے باوجود یہی ہوتا تھا کہ گاڑی اسٹیشن کے اوپر پوری طرح سے رکنے بھی نہیں پاتی تھی اور مسافر پل پڑتے تھے۔ اب اندر سے باہر آنے والے زور لگا رہے ہیں اور باہر سے اندر جانے والے۔ اسی وجہ سے آپس میں تخت کلامی بھی ہو جایا کرتی تھی اور وقت کا ضیاع بھی۔ خدا جانے اس قوم کو وقت کی قدر و قیمت کا کب احساس ہوگا۔ حسن نے پاؤں سے سگریٹ مسل کر بجھاتے ہوئے سوچا۔ صاحب وقت کیا ہے؟ کسی دیہاتی نے اس سے پوچھا۔ 7:10 ہو چکے ہیں، حسن نے شائستگی سے جواب دیا۔ ایکسپریس آ رہی ہے نا؟ دیہاتی نے گٹھی کندھے سے اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں بس 2 منٹ میں پہنچ رہی ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ حسن نے اظہار اخلاق پوچھا۔ جہلم، اس نے جواب دیا۔ دور سے گاڑی کا انجن دھواں اڑاتا نظر آیا۔ ہلچل افراتفری بن گئی۔ حسن بھی چند قدم بڑھا کر ذرا آگے آ گیا۔ اس کے مہمان آ رہے تھے۔ مہمانوں میں جانے کے سب سے پہلے اسے رابعہ کا خیال آیا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اسے 8-10 سال کی وہ لڑکی یاد آ گئی جو جالندر سے سلو ممانی کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ موٹی سی سخت گندی ہوئی ایک چٹیا چھپکلی کی دم کی طرح اس کے کرتے پر پڑی رہتی۔ گوری رنگت والی یہ لڑکی شاید دائمی زکام کی مریضہ تھی۔ حسن کو اس کی ناک ہمیشہ بہتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے بغل میں ممانی کا چھوٹا بچہ ہمیشہ ہوتا، جس سے بمشکل کونے پر سنبھالے وہ گھر بھر میں گھومتی پھرتی تھی۔ اس کی چوٹی کھینچ کر حسن کو بڑا مزہ آتا تھا۔ یہی لڑکی اس نے 14-15 برس کی عمر میں اس وقت دیکھی جب وہ پاکستان آئی۔ حسن کو اس وقت کا کچھ اتنا احساس نہیں تھا کہ اب اس کی ناک نہیں بہتی تھی اور نہ ہی کولہے پر راشد چڑھا رہتا۔ ہاں اتنا یاد تھا کہ یہ لڑکی جتنے دن بھی ان کے یہاں رہی، ٹخنوں سے اوپر شلوار کیے فرش دھوتی رہتی یا کپڑے دھو دھو کر صحن میں بندھی رسیوں پر ڈالا کرتی۔ اب نہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ حسن کے ذہن میں پوندا سا لپکا، لیکن اپنے اس خیال پر اسے اپنے آپ پر خود ہی ملامت ہوئی۔
जैसे भी होगी उसे क्या। गाड़ी अब प्लेटफॉर्म पर रिंगती चली आ रही थी। शोर और गुल, दर्द, धूप में एक दम इजाफा हो गया। हसन ने खिसकते हुए डब्बों पर नजर डाली और फिर लंबी सी गाड़ी के पीछे डब्बों की तरफ मुंह मोड़ दिया। दो एक कंपार्टमेंट में उसे सुल्ताना मुमानी का चेहरा नजर भी आया। वो शायद उसे ही देख रही थी। हाथ हवा में लहराते हुए इसने अपनी आमद से सुल्ताना मुमानी को मुतला किया। गाड़ी रुक गई थी। पल पड़ने वाले भीड़ को चीरता हसन फर्स्ट क्लास के उस डब्बे में पहुंचा जिसकी खिड़की से बाहर निकाले सर सुल्ताना मुमानी मुस्कुरा रही थी। हसन ने मुअद्दबाना सलाम किया। मुमानी ने खिड़की से हाथ निकालकर इसके सर पे हाथ फेरा। जीते रहो उम्र दराज। गाड़ी लेट हो गई, तुम्हें इंतजार तो नहीं करना पड़ा। कोई बात नहीं, कल ये सफर अच्छी तरह कट गया। बिल्कुल बिल्कुल, मुमानी खिड़की से हटते हुए बोली। कुली, हसन ने करीब खड़े कुली को इशारा किया जो पहले ही अंदर जाने को परतोड़ रहा था। इस डब्बे के सामने भीड़ न थी, सिर्फ इन्हें ही उतरना था। हसन कुली के साथ खुद भी कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया। नासिर, राशिद साथ वाले डब्बे में है क्या? मुमानी भी मुसाफिरों की सी घबराहट में मुब्तला थी। हम आ गए अम्मी। गाड़ी से झांकते हुए खिड़की के अंदर से नासिर ने झांका। बिस्तर उतरवा लिया? मुमानी ने पूछा। जी। मुमानी इत्मीनान से हसन की तरफ पलटी जो एक कटे हुए बालों वाली जवान लड़की को सीट पर झुके रिसाले उठाते देख रहा था। कटे बाल, सफ़ेद रंगत पर धूप छाँव का इम्तिजाज दिखाई दे रहे थे। मुमानी अम्मा का ख्याल पूछते अपने सफ़र की सरगुज़र सुनाते सामान उतरवाने लगी। ये बैग नहीं मौजूद है राबिया? मुमानी ने खूबसूरत बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। राबिया ने बैग उठाया और पलटकर माँ के हाथ में दे दिया। इसकी नज़रें हसन की जामिद सी नज़रों से मिली। पंख लर्जियाँ और छुप गई। गालों पर शहाबी रंगत दौड़ने लगी। हसन को वो पहले ही प्लेटफॉर्म पर देख चुकी थी। पहली ही नज़र में ये तस्वीर इस चौखटे में फिट हो गई थी, ये जो कितनी मुद्दत से वजूद में आने के बावजूद खाली पड़ा था। अब हसन पर नज़र पड़ी तो घबराहट सी महसूस होने लगी। इस धड़के की घबराहट के दिल का राज अफशाना हो जाए। कुली ने सारा सामान उतार लिया था। राबिया ने अपने रिसाले उठाए। सुल्ताना मुमानी ने बैग संभाला। चलो। हसन खुद फरामोशी के आलम में खड़ा था। मुमानी की आवाज़ पर चौंका। चलिए, हसन ने इसी तरह खड़े खड़े कहा। राबिया इसके पीछे पीछे, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि तफसीर बनी खड़ी थी। मुमानी अपने सफ़र की सरगुज़र सुनाते हुए कंपार्टमेंट से बाहर आ गई। इनके पीछे एक अदाए दिल बरियाई से कतराती राबिया। हसन दोनों के बाहर आने के बाद बौखलाया सा बाहर आया। राबिया को देखकर तो वो कुछ खौफजदा सा हो गया था। राबिया ने इसकी तरफ देखा भी तो कुछ इस तरह सा था कि इसकी जवानी का हिसार लरस कर रह गया। बाकी अगली किस्त में अगर आपको ये किस्त पसंद आई है तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।